السلام علیکم، میرا نام ہنا زاہد بزنس والی ہے۔ میرا تعلق ریحان AI ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لاہور کیمپس سے ہے۔ آج میں آپ سے سر کین رابنسن کی TEDx ویڈیو سیکھنے میں تجسس کا کردار پر بات کروں گی۔ سیکھنے کی دنیا میں سب سے اہم چیز تجسس ہے۔ سر کین رابنسن اپنے معروف TEDx ٹاک میں بتاتے ہیں کہ تجسس نہ صرف ایک خوبی ہے بلکہ اصل تعلیم کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر جاننا چاہتا ہے، سوال کرتا ہے، غور کرتا ہے اور دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بچوں کے اندر تجسس زندہ رہتا ہے تو سیکھنا ایک خوشگوار تجربہ بن جاتا ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو تعلیم بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ سر کین رابنسن دنیا بھر میں تعلیمی تخلیقی صلاحیت اور انسانی صلاحیتوں کے ماہر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کئی دہائیوں تک تعلیم کے نظاموں کا مطالعہ کیا اور کوشش کی کہ اسکولوں میں ایسا ماحول بنے جہاں بچوں کی صلاحیتیں پروان چڑھ سکیں۔ ان کا پیغام ہمیشہ واضح رہا: تعلیم کو انسانی تخلیقی اور تجسس پر مبنی ہونا چاہیے۔ اپنے TEDx خطاب میں وہ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ موجودہ تعلیمی نظام ماضی کے صنعتی دور کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس دور میں نظم و ضبط، رٹا لگانا اور بچوں کو ایک جیسے نتائج پر زور دیا جاتا تھا، لیکن آج کی دنیا بدل چکی ہے۔ اب دنیا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سوچ سکیں، سوال کریں اور نئے حل تلاش کر سکیں۔ یہاں تجسس سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ تجسس کو سیکھنے کا انجن کہتے ہیں۔ جب ایک طالب علم کے اندر سوال ہوتے ہیں تو وہ خود راستے تلاش کرتا ہے، معلومات ڈھونڈتا ہے، تجربہ کرتا ہے اور غور و فکر میں مصروف رہتا ہے۔ تجسس ذہن کو زندہ رکھتا ہے۔ نئی چیزوں کے بارے میں جاننا اور ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا یا نئی چیزیں بنانے کی کوشش کرنا، نئے لوگوں سے ملنا، نئی جگہوں پہ جانا انسان کے اندر تجسس کو برقرار رکھتا ہے اور انسان ان چیزوں پر دھیان دیتا ہے۔ اگر تجسس نہ ہو تو بہترین سبق بھی بے رنگ لگتا ہے، مگر تجسس ہو تو چھوٹا سا سوال بھی بڑی دریافت تک لے جا سکتا ہے۔ سر کین رابنسن اس میں اساتذہ کا کردار بھی بہت اہم بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا استاد وہ نہیں جو صرف معلومات دے، بلکہ وہ ہے جو بچوں کے اندر سوال پیدا کرے، انہیں سوچنے پر مجبور کرے، ایک نئے نقطہ نظر فراہم کرے۔ ہر بچہ الگ انداز سے سیکھتا ہے اور اساتذہ کا کام ہے کہ اسے اس کے انداز کے مطابق سکھائے۔ اساتذہ ہی ہیں جو کسی بچے کو بنا سکتے ہیں، اس کی شخصیت کو نکھارتے ہیں۔ چونکہ بچے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ان کے سیکھنے کا نظریہ بھی اور طریقہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کوئی پڑھ کر سیکھتا ہے، کوئی کر کر سیکھتا ہے، کوئی سنتا ہے سوال کو، اس کے جواب تلاش کرتا ہے، اور کوئی سوال پوچھ کر سیکھتا ہے۔ اچھا استاد ان فرقوں کو سمجھتا ہے اور ہر بچے کی فطری دلچسپی کو سمجھ کے مطابق اس کو جواب دیتا ہے۔ وہ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ جب بچوں کو اپنی دلچسپی کے مطابق سیکھنے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ زیادہ محنت، توجہ اور ذمہ داری سے سیکھتے ہیں۔ تجسس انہیں سیکھنے کا مالک بنا دیتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تاریخ میں جتنی بھی بڑی دریافتیں ہوئیں وہ ایک سوال سے شروع ہوئیں: کیوں؟ یا اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ سر کین رابنسن کہتے ہیں کہ اسکولوں کو ایسا ماحول بنانا ہوگا جہاں تجسس کو دبایا نہ جائے بلکہ اسے پروان چڑھایا جائے۔ غلطی کرنا سیکھنے کا حصہ ہے۔ اگر تعلیمی نظام صرف درست جواب پر زور دیتے ہیں مگر تخلیقی سوچ اور تجسس اسی وقت بڑھتے ہیں جب بچوں کی تجربہ کرنے، غلطی کرنے اور دوبارہ کوشش کرنے کی آزادی ملتی ہے۔ غلطی کرنے پہ انہیں ڈانٹا نہیں جاتا بلکہ ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے اور دوبارہ سے وہی کام کرنے پر اکسایا جاتا ہے۔ آخر میں ان کا پیغام بہت مضبوط اور واضح ہے: تجسس سیکھنے کی دھڑکن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں تخلیقی، پراعتماد اور باصلاحیت ہوں تو ہمیں ہر بچے کے اندر تجسس کو پیدا کرنا ہوگا، اسے بڑھانا ہوگا۔ یہ لیکچر یاد دلاتا ہے کہ تعلیم صرف ذہن بھرنے کا نام نہیں، یہ ذہن کھولنے کا عمل ہے۔ تجسس بچوں کو دنیا تلاش کرنے، سوال کرنے اور سیکھنے کی خواہش دلانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سر کین رابنسن کی یہ باتیں مجھے درست لگتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اسکولوں کو اسی حساب سے کام کرنا چاہیے۔ بچوں کی شخصیت کو دبانا نہیں چاہیے، انہیں رٹا لگانے اور ایک ہی سوال کو بار بار کرنے پر نہیں اکسانا چاہیے، بلکہ ان کے ذہن کے مطابق ان کو آزادی ہونی چاہیے
کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق اور اپنی بہترین تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کریں اور اس کے مطابق سیکھیں۔ یہ اسٹڈیکس ٹاک پر میرا آج کا ریویو تھا، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔